بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پہلی تراویح مکمل کی، جس میں ہم نے پہلا پارہ پورا مکمل سنا اور دوسرے پارے کا شروع کا پاؤ پارہ سنا۔ محترم بزرگوں، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جلیل القدر کتاب ہے جس نے انسانوں کے زندگیوں کو بدل دیا، لیکن چونکہ میں اور آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور قرآن عربی زبان میں ہے، ہم میں سے بعض لوگ پچھلے 30 سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، کوئی 20 سال سے سن رہا ہے، کسی کو 50 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ قرآن پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور قرآن پاک ہم سے کیا چاہتا ہے اور قرآن میں اللہ نے کیا احکامات بیان کیے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا اور الحمدللہ ہمارے مسجد میں ہر سال یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم جو تراویح میں پڑھتے ہیں، تراویح کے بعد میں اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی تفسیر علماء اکرام نے 3-3 ہزار جلدوں میں لکھی ہے۔ پوری قرآن کی تفسیر بیان کرنا دشوار ہے، موٹا موٹا جو خلاصہ ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اس کو ہم سنیں گے تو اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم کو ضرور اللہ ہدایت عطا فرمائیں گا۔ محترم بزرگوں، پہلے پارے میں سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے اور اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے 7 نام ہیں۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے اور سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے علوم ہیں وہ سارے کیا سارے قرآن پاک کے اندر موجود ہے، اور قرآن پاک میں جتنے علوم ہیں وہ سارے کیا سارے سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ سورہ شفا اس لیے کہا جاتا ہے، اس کے فضائل میں ملتا ہے کہ جو آدمی اپنے بیمار کو 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفائے کاملہ عطا فرماتے ہیں۔ اور بہت سارے اللہ والے ایسے ہیں جن کے پاس لوگ پانی پڑھنے کے لیے لاتے ہیں تو وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ قرآن میں یہ جو سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کو بزرگوں نے سورہ شفا کا بھی نام دیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت کو اور اپنی عاجزی انکساری کو اس کے سامنے بیان کیا گیا ہے اور اس سے دعا مانگی گئی ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اب میرے محترم بزرگوں، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور یہ جو سورت ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہود کی ایک بہت بڑی جماعت تھی جو اہل کتاب تھے، اس لیے کہ مکے میں جو لوگ تھے وہ مشرکین تھے، شرک کرنے والے تھے، مگر مدینے میں اکثریت اہل کتاب کی ان کی تھی جن کے پاس آلریڈی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک کتاب جسے تورات کہا جاتا ہے وہ موجود تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ جو آپ کے نبوت پہ انگلیاں اٹھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے تھے، اور منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول جیسے لوگ جو مدینہ منورہ کے عام لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکمل
اور مدلل جواب کے لیے سورہ بقرہ کو نازل فرمایا، جس میں آپ کو سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ملیں گے، اس لیے کہ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہ تمام واقعات بیان کیے کہ بعض کا علم خود یہود کو نہیں تھا، اور انہی میں سے یہ بقرہ والا واقعہ ہے کہ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، لیکن تفسیر حقانی میں صاحب کتاب نے اس واقعے کے اندر بیل کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا کروڑ پتی آدمی تھا، اور جن لوگوں کو اس کی وراثت ملنے والی تھی وہ لوگ جانتے تھے کہ جب تک یہ مرے گا نہیں ہم کو میراث ملے گی نہیں، اس لیے کسی نے اس کو قتل کر دیا۔ اب جب اس بڑے آدمی کا قتل ہو گیا تو پورے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر یہ بات مشہور اور معروف ہوئی کہ بھائی اتنا اچھا آدمی تھا، اس کو کس نے قتل کر دیا، اور لوگ پریشان ہو گئے یہ پتہ کرنے اور معلوم کرنے میں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ جب اس کی تلاش شروع ہوئی اور وہ قاتل نہیں ملا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ یہ جو آنے والے لوگ ہیں ان سے یہ کہو کہ ایک بیل کو ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اس مرے ہوئے آدمی کو جا کر لگاؤ۔ وہ جیسے ہی لگائیں گے تو وہ مارنے والے قاتل کا نام بول دیں گا۔ اب یہ جو لوگ آئے تھے سوال کرنے کے لیے وہ کہنے لگے ارے آپ تو ہمارے ساتھ میں تمسخر اور مذاق کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بولے بھائی میں آپ کے ساتھ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہی ہے۔ اب وہ لوگ جب ان کو یہ حکم ملا کہ بھائی جاؤ ایک بیل ذبح کرو، اس کا گوشت اس مردے کو لگاؤ، تو ان کا کام یہ تھا کہ وہ جاتے ایک بیل ذبح کر کے اس کا گوشت اس مردے کو لگا دیتے، مگر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آڑے تیڑے سوالات کرنے شروع کر دیے، اور وہ یہ پوچھنے لگے کہ اے موسیٰ وہ بیل کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب یہ بھی اپنے پروردگار سے دعا کرو اور پوچھو کہ وہ بیل کیسے حیت والا ہونا چاہیے۔ اب دیکھو ان کو حکم ملا تھا خالی بیل ذبح کرنے کا، مگر انہوں نے خود اپنے لیے مشکلیں پیدا کی سوال پہ سوال کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ان کو کہو کہ ایسا بیل ذبح کرے جو نہ پوری طرح سے نر ہو اور نہ ہی پوری طرح سے مادہ ہو، ایسے تم بیل کو ذبح کرو۔ اب اس کے بعد میں جب یہ حکم مل گیا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ہوشیار اور شانہ سمجھا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اے موسیٰ جب تمہارے پروردگار نے یہ بتا دیا کہ وہ نہ نر ہو نہ مادہ ہو تو یہ بھی پوچھ لو اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب دیکھو ان کو جب یہ کہا گیا تھا عمل کر لینے کا تھا، انہوں نے رنگ بھی پوچھا۔ اللہ نے فرمایا پھر آیت نازل ہوئی اور کہا کہ ان سے کہو فاقع لونھا تسر الناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما لونھا قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، وہ ایسا جانور ہو جو نہ پوری طرح سے لال ہو نہ پوری طرح سے پیلا ہو، اس کے درمیانہ اس کا کلر ہو، اس طریقے کا جانور ذبح کرو۔ اب وہ حکم ملنے کے بعد پھر واپس سے انہوں نے سوال کیا اے موسیٰ اپنے پروردگار سے یہ بھی پوچھ لو کہ وہ کس طریقے کا بیل ہو، اس سے کام وغیرہ لیا گیا ہوا ہو یا نہ ہو، اس کی حیت کیسی ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تمہاری اس سوال پہ سوال کرنے والی قوم سے اب یہ بھی کہہ دو کہ وہ ایسا بیل ہو جس بیل کو نہ کبھی کھیت میں ہل کے لیے استعمال کیا گیا ہو اور نہ ہی اس کے ذریعے سے کنویں کا پانی کھینچا گیا ہو، ایسا وہ بیل ہو۔ اب وہ سب تلاش کرنے کے لیے نکلے تو وہ بیل ملنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ پہلے حکم آیا تھا سادہ بیل ذبح کرو، مگر انہوں نے سوال پہ سوال کر کے اپنے لیے ایسی مشکل کھڑے کر دی ہے کہ وہ کوالٹیز
جو حضرت موسیٰ نے بیان کی ہے، اب وہ کیسے بیل کے اندر ملیں گی؟ اب اس کو تلاش کرنے کے لیے جب نکلے تو ایک بیوہ عورت تھی، اور وہ بیوہ عورت کے جو شوہر تھے وہ سچے پکے مسلمان تھے اور اللہ کے ماننے والے تھے، تقوی والے تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ وہ اللہ کے فرما بردار بندے کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری بیوی بھی فرما بردار ہے، یہ بھی تیری ماننے والی اور دیندار ہے، اور میرا بیٹا بھی تیرا فرما بردار ہے، اگر میں دنیا سے چلے جاؤں گا تو میری اولاد کے خرچ کا کیسا ہوگا؟ کون ان کو پالے گا؟ کون ان کی پرورش کرے گا؟ اب میرے محترم بزرگوں، دیکھو اللہ نے غیب سے کیسے انتظام کیا کہ وہ بیل جس میں ساری کوالٹی چاہیے تھی وہ اسی آدمی کی بیوہ کے پاس میں تھی۔ اب وہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نکلے، اس بیوہ کے پاس پہنچے، پتہ چلا کہ ان کے پاس میں ایسا بیل ہے جس کے اندر ساری صفات ہے۔ سودا کیا کہ بھائی یہ بیل کتنے کا ہے، اور اس عورت کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ بیل ان لوگوں کو ذبح کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر ان کا کام ہونے والا نہیں ہے، اس نے کہا کہ جتنا وزندار یہ بیل ہے اتنے ہی وزن کا مجھے سونا چاہیے تو میں اس بیل کو بیچوں گی۔ اب ساری قوم نے سونا جمع کیا اور جمع کر کے وہ بیل کے برابر میں اس عورت کے حوالے کیا۔ وہ عورت بھی اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اس لیے کہ بیچاری کا اتنے خرچے کا انتظام ہو گیا کہ اب اس کو اور اس کے بچے کو مرنے تک کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ رہی۔ تو یہ واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اگر فیوچر پلاننگ کر کے کچھ انویسٹمنٹ کرتا ہے یا کوئی ڈپازٹ وغیرہ رکھتا ہے یا کسی دکان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے، پلاٹ میں کرتا ہے، یا ایک مکان کے 2 مکان خریدتا ہے، تو ہماری شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، اس لیے کہ شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ آدمی آگے چل کے بھیک مانگے لوگوں کے سامنے یا مسجد میں چندہ جمع کرے، میرا بیٹا بیمار ہے، میری بیوی کی کڈنی فیل ہو چکی ہے، میرے نانا کے دانت چینج کرنے کا ہے، میرے دادا کے گھٹنوں میں درد ہے۔ وہ آدمی مسجد میں جا کے یہ چندے کا اعلان نہ کرے، بلکہ جب اس کے بدن میں طاقت و قوت ہے وہ اپنے فیوچر کے لیے کچھ ایسا انویسٹمنٹ کرے تاکہ اس کی زندگی کیسے گزر بسر ہو بھائی، سکون و اطمینان کے ساتھ میں۔ جیسے اس عورت نے چاہا کہ مجھے اتنا ریفنڈ اپنے بیل کا ملنا چاہیے، اتنا ریٹرن ملنا چاہیے تاکہ میں اور میرا بچہ شوہر کے مرنے کے بعد میں بھی کسی کے محتاج نہ رہے، اور ان کو اتنا مل گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ بیل لے کے پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہاں جانے کے بعد میں پھر وہ بیل کو ذبح کیا گیا، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت جب اس میت کو لگایا گیا تو اس نے اپنے مارنے والے کا نام بتا دیا، اور پھر بتانے کے بعد اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس کے مطابق وہ قاتل کو سزا دی گئی۔ تو یہ پورے واقعے سے ہم کو کیا پتہ چلا؟ یہ پورے واقعے سے ہم کو یہ پتہ چلا، پہلی چیز کہ کوئی بھی ہم کسی سے سوال کرے، کسی مفتی صاحب سے، عالم سے، یا قرآن میں ہم کو کسی چیز کا کوئی جواب مل جائے تو ہم نے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، سوال پہ سوال نہیں کرنا چاہیے۔ سوال پہ سوال کریں گے تو بوال پیدا ہوگا اس کی وجہ سے، تو سوال پہ سوال نہ کریں۔ جیسے میں اس کا بھی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر تو وہاں کی گورنمنٹ نے قربانی کے لیے ایک سادہ اور سمپل سسٹم یہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی لاکھوں حاجی وہاں پہ موجود ہیں، آپ اگر وہاں پہ 400 روپئے کا کوپن لے لیں گے تو آپ کی قربانی ادا ہو جائیں گی۔ خود اگر آپ بکرا خریدنے کے لیے جائیں گے آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگ پوری دنیا کے لوگوں سے تھوڑا سا ڈیڑھ ہوشیار ہوتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ پوری دنیا کے، انگلینڈ کے، امریکہ کے، یوروپین کنٹریز کے اور ادر جو ممالک ہیں انڈونیشیا وغیرہ، وہاں کے لوگ وہ بینک کے سامنے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جب گورنمنٹ نے ہم کو اتنی سہولت اور آسانی دے دی ہے ہم کیوں اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ 400 ریال جمع کرتے ہیں، کوپن لیتے ہیں، اور وہ جو ٹائم ہوتا ہے قربانی کا وہ ٹائم سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹے کے بعد میں اپنے بال منڈا لیتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان پاکستان والے وہاں پہ جاتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، بولے بابا بازار میں بکرا تو 350 ریال کا مل رہا ہے، یہ 400 کون سے حساب سے لے رہے تم؟ وہ بولتے نہیں بھائی ہمارے پاس میں پورا سسٹم ہے۔ اچھا یہ 400 ریال میں جو آپ
ذبح کریں گے اس کی قربانی کہاں پہ ہوتی؟ اچھا فلانی جگہ پہ. اچھا گوشت کا کیا کرتے آپ لوگ؟ اس کے پھر چمڑے کیا کرتے، گوشت کیا کرتے؟ ارے بابا 400 ریال دے، اپنا ٹوکن لے، اتنے ریکا میں سوالات کا کو اگر نہیں جمتا اپنا بکرا ذبح کر. پھر لوگ کیا کرتے، پہلے ان سے پوری انکوائری نکالتے اور نکالنے کے بعد اپنے بلڈنگ پہ آ کے لوگوں کو بولتے ارے وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا، بولے اپنے ایک کام کریں گے، اپنا خود کا بکرا خرید کے ذبح کریں گے. اب قربانی کا جو دن ہوتا ہے عرفات سے واپسی کے بعد میں آپ کو کئی کام کرنا ہوتے ہیں. صبح جا کے آپ کو جمرات کو کنکریاں مارنی ہے، واپس آنا ہے، پھر قربانی کرنا ہے، اس کے بعد اپنے سر کا حلق بنانا ہے. جب تک آپ کا حلق نہیں بنے گا آپ احرام سے باہر نہیں نکل سکتے. اور لوگ وہی کرتے ہیں جنہوں نے ٹوکن لے لیا 11 بجے 11:30 بجے 12 بجے جیسی ان کا ٹائم ہو گیا وہ اپنا حلق بنا کے آزاد ہو جاتے ہیں. اب ہمارے یہاں کا حاجی 11-12 بجے خیمے میں آتا ہے کنکریاں مار کر، اس کے بعد وہ بازار میں جاتا ہے جہاں بکرے ملتے ہیں، عصر مغرب اس کو بکرا ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ کمیلے میں یعنی 350 کا بکرا، اس نے جو ان سے کہا تھا کہ باہر تو 350 کا بکرا مل رہا ہے، 350 کا بکرا لے کے جب وہ کمیلے میں پہنچتا ہے وہاں جانے کے بعد میں 50 روپے بکرے کے انٹری کی فیس ہوتی ہے. تو وہ بکرا کتنے میں گرا بھائی؟ 400 ریال میں. اس کے اندر جانے کے بعد جو کاٹنے والا ہوتا ہے 100 نہیں تو 150 ریال اس کی فیس ہوتی ہے، کیونکہ وہاں آپ اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتے، وہ کاٹنے والے کو 100 سے 150 ریال دینا پڑتے ہیں. تو یہ جھنجھٹوں کے اندر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو 2 دن لگ جاتے ہیں، اس کے باوجود بیچارے احرام میں ہی ہوتے ہیں، اور جنہوں نے ٹوکن لیا ہوا ہوتا ہے وہ پہلے دن ہی 11-11:30 بجے اپنا حلق بنا کے کپڑے وغیرہ نارمل پہن کے جو ہے احرام کی پابندیوں سے باہر نکل جاتے ہیں. تو اس کے لیے محترم بزرگوں یہ واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا کوئی بھی مسئلہ جتنا ہم نے پوچھے ہے اس کا جواب مل گیا، ہم نے فوراً اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے اور سوال پہ بوال نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز، بیل ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے دیا کیونکہ یہ جو یہودی لوگ ہیں ان کے دلوں کے اندر بیل کی محبت آج بھی ہے، اور وہ زمانے میں بھی تھی. یہ بیل کو عظمت کی نظر سے دیکھتے تھے، بیل کو یعنی ایسی نظر سے دیکھتے تھے کہ بعض لوگوں نے بیل کی پرستی شروع کر دی تھی. ایک سامری جادوگر تھا، اس کا واقعہ انشاءاللہ 16ویں پارے کی تفسیر میں آئے گا. تو میرے محترم بزرگوں پہلے پارے میں ہم نے یہ پڑھا، پھر آگے ہم جب بڑھتے ہیں پہلے پارے کے اندر ہی تو حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے واقعات اللہ نے بیان کیے کہ یعقوب علیہ السلام نے انتقال سے پہلے اپنی اولاد سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، یعنی اپنی اولاد سے یہ نہیں پوچھا میرے مرنے کے بعد کھاؤں گے کیا، کماؤں گے کیا، دکان کیسے چلاؤں گے، کھیتی باڑی کیسے کریں گے، میرے مرنے کے بعد کس کی پرستش کریں گے. انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. جب انہوں نے کہا آپ فکر مت کرو ابا جان، ہم آپ کے مرنے کے بعد کوئی بتوں کی پرستش نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم حضرت یعقوب آپ کے والد حضرت اسحاق ان کے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطمینان ہوا. پھر دوسرے پارے میں جب ہم آتے ہیں تو تحویل قبلہ کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مکے کے یہود کی دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مگر وہ اتنے سخت دل تھے کہ ان کے دلوں میں نرمی نہیں پیدا ہوئی. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور اسی میں یہ آیت نازل ہوئی فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں ہی اپنے چہرے کو مسجد اقصی سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا. تو آج بھی مدینہ منورہ کے اندر وہ مسجد ہے جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. اس کے آگے کے رکوع میں اللہ نے ہم کو حکم دیا اگر تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے مصیبت آئے تو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جب تم کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اب میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ لوگوں کو وقت دیا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو وہ ساتھی سوال پوچھ سکتے ہیں، یا کسی نے چٹھی پہ لکھ کر لائے ہیں تو وہ چٹھی بھی دے سکتے ہیں. کھڑے رہو.
اچھا یہ آپ کے ہاتھ میں لو اور ایسا ہاتھ میں لے کے سوال کرو. آج کل آفیسز میں ویسٹرن اسٹائل کے کموڈ ہوتے ہیں، تو طہارت کا جو مسئلہ ہوتا ہے تو کیسا ہونا چاہیے؟ بھائی ہمارے یہ جو بھائی ہے انہوں نے سوال کیا ہے، بہت سارے کال سینٹرز کے اندر، کارپوریٹ کمپنیز میں جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے نماز کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وضو کرنا ہے تو وضو خانہ بنا ہوا نہیں ہے. اب بیت الخلا ہے، آپ اس میں اوپر سے جو ہے چہرہ دھو لیتے ہیں، ہاتھ دھو لیتے ہیں. بعض مرتبہ پیر دھونے کے لیے وہ بیت الخلا کا جو پائپ والا جو نل ہوتا ہے آٹومیٹک والا، کیونکہ وہ بیٹھک والے بیت الخلا ہوتے ہیں ویسٹرن اسٹائل کے، اس میں ہم پیر کیسے دھوئیں گے، یہی پوچھنا چاہ رہے آپ. جی دیکھو اصل چیز کیا ہے، وضو کے لیے جس جگہ پہ ہم وضو کر رہے ہیں وہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. مطلب ناپاک جگہ پہ اگر وضو کریں گے وضو ہو جائے گا لیکن وہ وضو ہمارا مکروہ ہوگا، اور جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ پاک ہونا چاہیے. اب بھائی نے جو سوال کیا وہاں پہ جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ 100% پاک ہوتا ہے، اس کے ناپاکی میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہے، بلکہ وہ بالکل ناپاک نہیں ہوتا ہے بلکہ پاک ہوتا ہے. نیچے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہوتی ہے، جیسے جس کے بارے میں کراہیت کا حکم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ویسٹرن ٹوائلٹ میں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو نہ آپ کے پیشاب کے چھینٹے زمین پہ گرتے ہیں اور نہ ہی آپ کی کوئی گندگی، کیونکہ ایک مرتبہ جب آپ نے اس کو فلیش کیا تو تقریباً 10 لیٹر پانی اس میں سے ایسے گزرتا ہے، گندگی کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا. تو آپ اگر ویسے بیت الخلا میں وضو کر کے پیروں کو اگر اس سے دھو لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا وضو صحیح ادا ہو جائے گا. چلو اور کسی کا ہے سوال؟ یہ ایسا فون آپ کے چہرے کے پاس لو اور بولو. باتھ روم میں ہم وضو کرتے ہیں تو بسم اللہ کہاں پڑھیں وضو کے لیے؟ جی وضو کے لیے بسم اللہ کہاں پڑھیں گے؟ اچھا مطلب مسجد میں کہیں پہ بھی وضو کر رہے ہیں؟ نہیں باتھ روم میں ہم اچھا بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. ہمارے بھائی نے سوال کرے، اب مسجد میں اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، لیکن باتھ روم میں اگر وضو کر رہے ہیں تو وہاں کیسا کیا بسم اللہ پڑھیں گے؟ بہت بہترین سوال انہوں نے کیا. اس لیے میرے محترم بزرگوں، کیونکہ بسم اللہ کا پڑھنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے. اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو ان کے نزدیک وضو نہیں ہوگا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. ہمارے امام صاحب کے نزدیک بسم اللہ کا پڑھنا سنت ہے، لیکن یہ دو اماموں کے نزدیک کیسا ہے؟ فرض ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو وضو ہی نہیں ہوگا آپ کا. ان کے نزدیک بسم اللہ بھی وضو کے ارکان میں سے ہے. بہت بہترین سوال انہوں نے کیا. اب دیکھو مسجد میں ہم وضو کر رہے ہیں تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے. باتھ روم میں اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو ہمارا باتھ روم اگر اس میں بیت الخلا نہیں ہے، وہ اونلی ہمارا واش روم ہے، صرف ہمارا حمام ہے، باتھ روم ہے، وہاں پہ بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ 2 in 1 ہے، اس میں بیت الخلا بھی ہے اور باتھ روم بھی ہے، تو جب آپ اس کے اندر داخل ہوں گے پہلے ہی آپ کیا پڑھ لیں گے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے اور وہ پڑھ کے پھر اس کے اندر داخل ہوں گے تو آپ کا بسم اللہ ادا ہو جائے گا. اور کسی کا کوئی سوال؟ اچھا چلو ابھی ایک چیز ذہن میں رکھو، کل سے آپ لوگوں میں سے جس کو جو سوال کرنا ہے وہ ایک چٹھی پہ لکھ کر لے کر آئے. آپ اگر اپنا نام بتانا چاہتے ہیں تو نیچے نام بھی لکھے کہ سید عرفان، گلی نمبر 23، گلی نمبر 25، 26، جو بھی آپ کو لکھنا ہے اپنا نام بھی لکھے، اپنا سوال بھی لکھے، تو وہ مجھے پڑھ کے آپ کو جواب دینے میں آسانی رہیں گی. ایک ترتیب تو یہ، اور دوسرے اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہے تو آپ خود سوچ کر آئے کہ انشاءاللہ میں یہ سوال کروں گا. اور جو پوچھنا چاہتے ہیں ان بھائیوں سے میں درخواست کروں گا کہ وطر ہونے کے فوراً بعد وہ ساتھی ایک دم قریب قریب بیٹھنے کی فکر اور کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.